بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی نظر بد کی علامات بتائی جائیں گی اور ان سے قرآنی آیات میں سے وظیفہ بتایا جائے گا جس سے ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ نظر بد ایک زہر ہے۔ حق تعالیٰ نے بعض آدمی کی آنکھوں میں اس کو رکھا ہے، جیسا کہ بچھو کے ڈنگ اور سانپ کی زبان میں زہر رکھا گیا ہے، اسی طرح آدمی کی آنکھ میں بھی نظر مقرر کی گئی ہے، اور یہ نہ جانے کہ نظر غیر کی لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگتی ہے، بعض وقت اپنی ہی نظر لگا کرتی ہے، اور یہ نہ جانے کہ فقط آدمی ہی پر لگتی ہے، دوسری چیز پر نہیں لگتی، بلکہ لڑکے، جانور، کھیتی باغ، دولت اور اسباب سب چیز پر نظر لگا کرتی ہے۔ سو حق تعالیٰ نے علاج اس کا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ خلقت کو فائدہ ہوئے۔ چنانچہ حسن بصری نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر یا اپنے مال پر نظر لگنے کا وہم کرے تو اس آیت کو، جو سورۃ النون میں آیت ہے 29ویں سپارے میں، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، اپنے اوپر اور اپنے مال کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر۔ جس کو بھی یہ لگے کہ میرے کاروبار میں، میرے مال میں یا میرے پہ نظر بد کا اثر ہے، علامات ہیں نظر بد کی، تو وہ یہ سورۃ النون کی آیت ہے، اس کو پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لے اور اپنے مال کے اوپر دم کرے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے صدقے اس سے نظر بد کا جو اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے کام سے جو نظر بد کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی آیت مبارکہ یہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جی یہ آیت مبارکہ ٹوٹل 3 مرتبہ پڑھی گئی ہے، ایسے ہی 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں، اپنے مال کے اوپر پھونک مار لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس آیت مبارکہ کی پڑھنے کی برکت سے آپ کے مال پہ، کاروبار میں، کام پہ جو بھی نظر بد کا اثر ہوگا وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی اگر کسی کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ مال ہو یا اولاد ہو یا زوجہ یا مکان ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز ہو، جب اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں اور وہ چیز خوبصورت لگے تو ہمیشہ خوبصورت چیز کو دیکھتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اس کی برکت سے کہ نظر نہیں لگے گی، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے اپنے ہی مال کو، اپنی ہی چیز کو، جو بھی چیز اچھی لگے جب اس کو انسان نظر بھر کے دیکھے تو بعض دفعہ انسان کی خود کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں اپنی یا کسی دوسرے کی تو یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے کہنے سے حق تعالیٰ نظر کی تاثیر کو نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی جانے کہ میری نظر بڑی سخت ہے
تو چاہیے اس کو کسی چیز کو نہ دیکھا کرے، اگر کسی چیز پر نظر پڑ جائے تو یہ کہے اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ۔ اس کلمہ کی برکت سے نظر اثر نہیں کرے گی۔ صراط المستقیم میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا بیمار ہوا یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب پہنچا۔ اتفاقاً میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس شکایت کی میں نے اس کی بیماری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو فرمایا تو کیوں غافل ہو رہا ہے؟ آیت شفا سے ہے اور وہ یہ ہے، یہ شیخ ابو قاسم نے کہا کہ جو ایک لڑکا بیمار ہو گیا تھا، وہ جب مرنے کے قریب آیا تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں غافل ہو رہا ہے، یہ آیت شفا ہے، یہ اس کے لیے پر انشاءاللہ العزیز اسے شفا ملے گی۔ جی وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ پہلی آیات ہے، یہ سورۃ التوبہ کی ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جو دوسری آیات ہے وہ سورۃ یونس کی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو تیسری آیات ہے وہ ہے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ سورۃ النحل کی آیات ہے۔ آگے جو چوتھی آیات بتائی گئی وہ یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیات ہے۔ اور جو پانچویں آیت ہے وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جو چھٹی آیات ہے وہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ بس ان آیات کو لکھ کر اور پانی میں گول کر میں نے اس بیمار کو پلایا، اسی وقت اس نے شفا پائی، گویا کبھی بیماری اسے ہے ہی نہیں تھی۔ مطلب اس آیت مبارکہ کی برکت سے جب اس کو پلائی گئی تو وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ ایسے ہی ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر جب ماشاءاللہ کہہ دیں یا کسی کی بھی چیز کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں، ماشاءاللہ کہہ دیں، تو اس چیز کو بھی نظر نہیں لگتی۔ تو ہمیشہ نظر سے بچنا چاہیے، کسی دوسرے کی چیز کو بھی کوشش کریں کہ اس نگاہ سے مت دیکھیں کہ اس کو ہماری نظر لگ جائے، یا بعض دفعہ اگر کسی انسان کی نظر میں فرق ہو، لگتا ہو کہ اس انسان کی نظر لگ سکتی ہے، تو اس کے لیے جب وہ آپ کی کوئی بھی چیز دیکھے، مال دیکھے، تو آپ لازمی یہ آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے کام پہ، خود پہ، اپنی چیز پہ پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت مبارکہ کے صدقے سے آپ سے جو بھی نظر بد کا مسئلہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ تو لازمی یہ سورۃ النون کی آیت ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کی نگاہوں میں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔